السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے خاوند کے فرائض کے بارے میں بات کی تھی، اور آج ہم انشاءاللہ بیوی کے فرائض یعنی خاوند کے حقوق کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ایز یوزول ہمارے اس پروگرام میں ہماری گیسٹ موجود ہیں محترمہ رضیہ مدنی صاحبہ، جنہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی ہے، اور ان کی مختلف ورکشاپس، ٹریننگز اور دروس بھی آپ سن سکتے ہیں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں بیوی کے فرائض سے یعنی خاوند کے حقوق سے۔ ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں خاوند کے 7 فرائض کے بارے میں بات کی، جو کہ اصل میں بیوی کے حقوق تھے، اور آپ نے یہ بات کی تھی کہ اللہ نے چونکہ مرد کو بڑا بنایا اور اس کو قوام بنایا، اس کو ذمہ داری دی، اور اللہ نے اس کو قوت، جذباتی اور اس طریقے سے جسمانی ہر اعتبار سے زیادہ قوی بنایا بنسبت عورت کے، اسی لیے اللہ نے اس پر ذمہ داریاں زیادہ ڈالی۔ اور یقیناً جو آپ نے حقوق بتائے عورت کے، اور جو فرائض آپ نے خاوند کے ذکر کیے، ان کو جاننے کے بعد تو لگتا تھا جیسے کہ ہر چیز جو ہے یعنی زندگی عورت کی ساری جو ہے مرد کے اوپر ہے، اور مرد اس کی ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ اور یہ واقعی بہت بڑی ایک خوبصورت بات بھی ہے ایک اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو۔ لیکن سوال یہ کہ پھر جب یہ باتیں سننے اور یہ حقوق عورت کے سننے کے بعد پھر مرد یہ سوچتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ نے ہمارے بھی کچھ حقوق رکھے ہیں کہ نہیں، تو اس کی طرف آتے ہیں۔ تو ہمیں بھی انشاءاللہ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے کہ عورت کے خاص طور پہ فرائض کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مرد کے کیا حقوق رکھے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات ہے ہماری شریعت کا حسن یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں بہترین توازن دیا ہے۔ اب یہ جو شادی کا معاملہ ہے، یہ ہماری زندگی کا بہت اہم معاملہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس میں بہترین ہدایت نہ دیتے؟ تو جیسا کہ آپ نے مردوں کے فرائض دیکھ لیے، اب آئیے عورتوں کے فرائض بھی دیکھ لیتے ہیں، جو حقیقت میں مردوں کے حقوق ہیں۔ صحیح ہے۔ سب سے پہلا جو بیوی کا فرض ہے، قرآن مجید سے ہی لے لیتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو نکاح اور شادی کے معاملات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن مجید میں بتائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ نہیں بتایا نمازیں کتنی پڑھنی ہیں، کیسے پڑھنی ہیں، کتنی رکعتیں ہوں گی، کون سی تسبیح کرو گے، فرض نماز کیسے پڑھو گے، نفل کیسے پڑھو گے، لیکن نکاح کے بارے میں ایک ایک باریکی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی ہے۔ تو میں قرآن مجید کی آیتی کا حوالہ دیتی ہوں۔ جب مردوں کے فرائض بتائے تھے تو تب بھی ہم نے بات قرآن سے شروع کی تھی، اب بھی قرآن سے بات کرتے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ یہ تو تھے مرد کے فرائض۔ آگے عورت کے فرائض شروع ہو جاتے ہیں ساتھ ہی، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جو عورتیں ہیں، جو نیک عورتیں ہوتی ہیں، وہ فرما بردار ہوتی ہیں اور حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں جو اللہ نے حفاظت کی۔ تو اس میں ساری عورت کی خصوصی جو صفات ہیں، موٹا سا ان کا ایک احاطہ کر دیا گیا۔ تو سب سے پہلا عورت کا فرض کیا ہے؟ وہ خامن کی فرما بردار ہو۔ قانتات کے 2 معنی ہیں، ایک معنی تو ہے فرما بردار، اور دوسرا قانتین کا معنی ہوتا ہے، اور وہ بھی قرآن مجید میں آتا ہے، وَقُومُوا لِلَّهِ قانتین۔ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ خاموش ہو کر۔ یہ جب حکم آیا تھا کہ نماز میں تم سلام کا جواب نہیں دے سکتے، تو اس وقت یہ آیت ایک صحابی نے غلطی سے نماز میں سلام کا جواب، ورنہ پہلے اس آیت کے اترنے سے پہلے جو تھے صحابہ نماز میں سلام کا جواب دے دیا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت اتری وَقُومُوا لِلَّهِ قانتین، تو حکم ہوا کہ اب نماز بالکل خاموشی سے پڑھنی ہے۔ تو لہٰذا قانتات کے جو معنی ہیں یہ 2 قرآن مجید نے ہی متعین کر دیے، پہلا فرما برداری کا، اور دوسرا خاموش رہنے کا۔ یعنی عورت نے مرد کی فرما برداری کرنی ہے بلا چون و چرا، اور اس چیز کو اپنے ذہن سے تسلیم کرنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ ایک عورت سمجھ رہی ہو میرا خاوند تو بالکل بدھو ہے، تو میں تو نہیں اس کی بات مانتی، یا میں تو بڑے اونچے خاندان سے ہوں اور یہ تو بڑے نیچے خاندان سے۔ ارے بھئی، جب اس کی ایک حیثیت اللہ نے بنا دی گھر کے اندر، تو اس حیثیت کو اگر عورت تسلیم نہیں کرتی تو یہ گاڑی نہیں چلتی۔ تو یہ سب سے پہلا جو عورت کا فرض ہے، اسے قانتات میں سے ہونا ہے، اسے مرد کی اطاعت کرنی ہے، اور اسے خاموش بھی رہنا ہے۔ آگے سے بحث نہیں کرنی، لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، سرکشی نہیں کرنی، اس چیز کو ایشو نہیں بنانا، ٹھیک ہے؟ اور دل سے یہ بات ماننی ہے کہ میں نے اس کی بات ماننی ہے، یہ گھر کا بڑا ہے، ٹھیک ہے جی؟
یہ ہے پہلی ذمہ داری عورت کی. اب اس میں سے بھی ایک بات میں کلیئر کرنا چاہوں گی. یہ سب سے پہلی عورت کی ذمہ داری یہ ہے قانتات ہونے کے حساب سے وہ مرد کے جنسی معاملات کی میں اس کی اطاعت کرے، کیونکہ یہ عورت کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذمہ داری جو ہے یہ صرف بیوی نہیں ادا کرنی ہے. گھر کے کام کوئی اور بھی کر سکتا ہے، کھانا بازار سے پکا پکایا آ سکتا ہے، جو ہے کپڑے بازار سے دھل کے آ سکتے ہیں، دوسرے کام جو ہیں کوئی بھی اور کر سکتا ہے، لیکن یہ ذمہ داری عورت کو ادا کرنی ہے. اور اس سلسلے میں چونکہ ہمارے معاشرے میں بچیوں کو بالکل بھی ٹرین نہیں کیا جاتا. شادی سے پہلے انہیں کوکنگ کے کورس کرا دیے جاتے ہیں، انہیں بیکنگ کے کورس کرا دیے جاتے ہیں، انہیں بیوٹی اپنے میک اپ کے کورسز کرا دیے جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ خامند کے حقوق تم نے کیسے ادا کرنے. تو یہ سب سے پہلے خامند کا حق ہے کہ عورت مرد اسے جب بلائے تو اس کے لیے اسے ایکسیپٹ بھی کرے، انکار نہ کرے اور اس کے لیے فریش بھی ہو. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جنسی حقوق ہم نے عورت کے حوالے سے بات کی تھی، اس کا بھی حق ہے، اس طریقے سے مرد کا بھی حق ہے. مرد کا یہ سب سے پہلا حق ہے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے مرد اسے اگر بلاتا ہے اور عورت نہیں آتی ہے تو حدیث میں آتا ہے فرشتے اس کو لعنت کرتے رہتے ہیں، اس کی نماز نہیں قبول ہوتی ہے. تو یہ بات عورت کو تربیت دینی ہے، اس کو سکھانی ہے. ہوتا یہ ہے کہ شادی کے شروع میں تو میاں بیوی کے یہ معاملات بڑی خوشی سے چلتے رہتے ہیں، لیکن جب عورت کے 2 بچے ہو گئے، 3 بچے ہو گئے، گھر کی ذمہ داریاں بڑھ گئی، پھر عورت کے لیے میرا خیال ہے یہ جو ہوتی ہیں نا مرد کی یہ فرمائش، اس کے لیے ایک بوجھ بن جاتی ہے. وہ گھر کے کاموں میں اتنی زیادہ انوالو ہو جاتی ہے، یا بچوں کی ذمہ داریوں میں، یا بچے سے فرض کیا زیادہ ہو جاتے ہیں 5 6 4. تو یہ سب سے پہلی عورت کی ذمہ داری ہے. اس سلسلے میں میں سمجھتی ہوں ہمارے معاشرے کی عورتوں کی ٹریننگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ اس کی پہلی ذمہ داری ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں، جب عورت 5 نمازیں پڑھ لیتی ہے، رمضان کے روزے رکھ لیتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کر لیتی ہے، اپنے خامند کی اطاعت کر لیتی ہے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے. یہ عورت کا جہاد ہے، یہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور یہ جب وہ پوری کر لیتی ہے، یہ میں نے بتایا کہ اطاعت کے کئی پہلو ہیں، میں نے ایک وہ پہلو نمایاں کیا ہے جس پر ہمارے معاشرے میں غور نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. دوسری عورت کی ذمہ داری یہ ہے، اگر ہم اسی پر تھوڑی سی بات کر لیں اگلے حقوق سے جانے سے پہلے، بات کر لیں. سوال ایک بڑا معروف آج کل جو خاص طور پہ وہ خواتین جو فیمنزم سے بہت زیادہ متاثر ہیں، وہ یہاں پہ ایک میرٹل ریپ کی ایک تصور پیش کرتی ہیں، اور اس پر بہت زیادہ ظاہر ہے تنقید بھی کی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ بھی یعنی جملے اور ہمیں ایون سو کالڈ بظاہر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں خواتین، میرا جسم میری مرضی، جی وہ بھی کہتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تو یہ یہاں تک کہتی ہیں کہ میرٹل ریپ اصل ریپ سے زیادہ برا ان کو لگتا ہے. یہ کہتی ہیں کہ یہ اس سے بھی برا ہے. واللہ عالم. میرا سوال یہ ہے کہ ظاہر آپ بھی ایک عورت ہیں، اور اس چیز کو شریعت نے تو جیسے آپ نے آیت یعنی حدیث بیان کی کہ اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں اس سے، فرشتے بھی اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اور یہ بہت ناپسندیدہ چیز ہے کہ عورت اگر جو ہے اور مرد کو نہ اس کی طرف اگر وہ بلائے تو وہ نہ جائے. اور اسی طریقے سے جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، بالکل ایسے ہی اگر عورت اگر مرد سے اپنی ضرورت پوری کرنا چاہے اور مرد اس کو روکے تو وہ بھی ناپسندیدہ چیز ہے. سوال یہ کہ جو میرٹل ریپ کا ایشو ہے، اس میرٹل ریپ میں آپ کے خیال میں اللہ نے یہاں پہ اتنی سختی کیوں کی؟ یعنی اس تناظر میں اگر ہم بات کریں کہ اللہ نے اتنی یعنی سختی سے کہا کہ تم نے اگر نہ کی تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک اللہ کی ناراضگی مول لینے والی بات ہے. تو عورت تو اس چیز کے بارے میں کافی یعنی آج کل کی ماڈرنسٹ عورت ہے وہ بڑی افینسو فیل کرتی ہے کہ میری اگر میں نہیں چاہ رہی تو مجھے کیوں مجبور کیا جا رہا ہے، اور یہ بہت زیادتی ہے میرے پر. تو اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ اصل بات ہے، میں اس کو پہلے بتاؤں گی آپ کو شرعی نقطہ نظر سے، پھر میں آپ کو بتاؤں گی ایک عورت ہونے کے نقطہ نظر سے. شرعی نقطہ نظر سے جب اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو قوام بنا دیا، جی ٹھیک، تو اس کی اطاعت تو کرنی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی اطاعت تو کرنی ہے. فالصالحات قانتات. اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں سائیکلوجیکلی اگر اس کو دیکھیں تو مرد کے اندر عورت کے لیے کشش زیادہ ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی. اس میں عورت کے لیے، عورت کے اندر، عورت کی جو فطرت ہے وہ مرد کے لیے اتنی کشش اس کے اندر نہیں ہوتی جتنا مرد اس کے اندر کشش رکھتا ہے. یہ ایک بڑا نیچرل بات ہے، اور اسی کشش کی وجہ سے مرد گھر بناتا ہے، عورت نہیں گھر بناتی.
گھر بنانے سے مراد؟ گھر بنانے سے مراد مرد نکاح رشتہ مانگتا ہے، مرد گھر کو اپنا گھر بناتا ہے، بیوی اپنے گھر میں لاتا ہے، اس کو زیادہ کشش ہے بیوی کی طرف، یعنی شادی کے ساری اصل کام وغیرہ عمل وہ مرد کرتا ہے، اصل میں مرد کی ضرورت ہے، اصل میں مرد کی ضرورت ہے۔ اب عورت کے اندر اللہ نے کیا رکھا ہے؟ اللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ اس دنیا کا انتظام چلایا ہے۔ عورت کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، مرد کو وہ اتنی محبت نہیں ہوتی۔ اب یہ سسٹم کیسے چل رہا ہوتا ہے؟ مرد بیوی کے پیچھے اس کو کشش مجبور کرتی ہے، اور عورت جو ہے اس کی جو ممتا ہوتی ہے وہ مرد کی نسبت زیادہ کبھی ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ عورت اور مرد مل کے گھر بناتے ہیں، اس گھر میں اولاد ہوتی ہے، اس اولاد کی عورت کی جو ہوتی ہے نا جذباتیت، وہ وابستہ ہوتی ہے زیادہ اولاد کے ساتھ، اور مرد کی جذباتیت وابستہ ہوتی ہے بیوی کے ساتھ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کر کے یہ جو ایک چین چل رہی ہے، ایک سائیکل چل رہا ہے۔ تو اصل میں عورت جو ہوتی ہے، آپ یہ دیکھیں جب عورت کی ہوتی ہے پریگننسی ہوتی ہے، اس کے یہ جنسی جذبات اتنے نہیں ہوتے، میرا مطلب اسے اتنی کشش محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے جسم کا سارا سسٹم بچے کی پیدائش میں لگا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب عورت کا بچے کو پالتی ہے، اس کا دودھ پلاتی ہے، اس کی سارے جسم کی جو مشینری ہوتی ہے وہ ادھر مصروف ہوتی ہے۔ اللہ نے پھر اسی لیے عورت کو پابند کیا نا، اللہ کو عورت کی فطرت کا پتہ تھا نا، لیکن میں نے بتایا کہ ادھر سے اتنا ہی بیچارہ کمزور ہوتا ہے، ادھر ہاں اتنا ہی فتنے کا شکار زیادہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پابند کیا ہے۔ عورت ادھر سے اپنی اولاد پر توجہ زیادہ دے رہی ہوتی ہے، مرد بیوی پہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کر کے یہ ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے۔ عورت کو بعض اوقات جب اولاد ہو جاتی ہے، اسے شوہر کی بعض اوقات اتنی اٹریکشن نہیں رہتی، اسے اولاد میں اٹریکشن زیادہ لگتی ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں بالفاظ دیگر کہ عورت کو شاید مرد کی وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ سمجھ نہیں پاتی، تو اسی لیے اللہ کیونکہ اس کی وہ نیچر نہیں، سمجھ نہیں آ رہی تو میرے حکم میرا حکم مانو۔ یہ بالکل ویسی بات ہے کہ عورت کی ممتا مرد کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی۔ بالکل ٹھیک۔ اب آپ دیکھیں نا، بچہ رو رہا ہے، بیمار ہے، مرد دوسرے کمرے میں جا کے سو جاتا ہے، عورت اس کو ساری رات اس کے ساتھ جاگتی ہے، اور اسے اتنی ساتھ اس کو اٹیچمنٹ ہوتی ہے کہ اس بچے کو ساری رات جس نے جگایا ہے، الٹیاں کی ہیں، اس کو اتنا کرنا ہے، سب کچھ اسے چومتی بھی جاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں، مرد عورت کے یہ جذبات نہیں سمجھ سکتا، عورت مرد کے جذبات نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے احکامات لاگو، بالکل ٹھیک۔ ورنہ اگر یہ بڑی نیچرل بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اتنا پابند بھی نہ کرتے۔ بہت صحیح بات، دونوں اپنی مطلب نیچرلی ایک دوسرے کو۔ تو یعنی میرٹل ریپ یہ ایک بیسکلی ایک میرا خیال ہے یہ وہ ان خواتین کا شاید مسئلہ ہے جن کو شاید اپنی فیملی، اپنا گھر جو ہے ان کو، انہوں نے وہ گھر کی وہ جو اصل میں نیچرل وے آف لائف ہے اس سے شاید انہوں نے وہ ایکسپیرینس نہیں کیا، اسی لیے شاید وہ سائیکولوجیکلی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی، یا پھر انہوں نے، چونکہ ظاہر ہے ایک عورت ایک نیچرل ماحول میں رہے گی، جب وہ چیزیں یہ دیکھے گی اور وہ اس تناظر میں دیکھے گی چیزوں کو، تو اس کو تو بڑی اس میں حکمت اللہ تعالیٰ اصل بات یہ ہے کہ جو مغرب کی عورت ہے نا، اس پہ ترس آتا ہے، اس پہ رحم آتا ہے۔ وہ عورت نہیں ہے، وہ مرد ہے۔ وہ اپنے گھر خود بناتی ہے، گھر کے بل خود دیتی ہے، اپنے کھانے کا خرچہ خود اٹھاتی ہے، اپنی تعلیم کا خرچہ خود اٹھاتی ہے۔ شوہر صرف اور صرف اس سے اپنے جنسی حقوق لیتا ہے، لیکن بدلے میں اسے کچھ نہیں دیتا۔ بچہ بھی وہی سنبھالتی ہے، بچہ چھوڑ جاتا ہے اسے، اور عورت سنگل پیرنٹ کے طور پر، چونکہ مامتا اس کے اندر ہے، اللہ نے اس کے اندر ڈالی ہے، بچہ پالتی ہے، تو اس نے، یورپ کے مرد نے تو اس کو کچھ بھی نہیں دیا۔ تو اسی لیے وہ ایک ہی چیز ہے جس کے اوپر پھر وہ کہتی ہے کہ یہاں وہ اسی کی، پھر وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بچہ ریبیل کر رہا ہوتا ہے، وہ بغاوت پہ اتر آئی ہے، اور بغاوت پہ اتر آ کے ان کا لفظ پتہ ہے کیا فیمنزم کے لوگوں کا، کہ شادی قانونی طور پر یہ سب سے بڑا گندا ادارہ ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوگا تب تک عورت کی غلامی ختم نہیں ہوگی۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ شادی سے بہتر مقدس ادارہ کوئی نہیں ہے۔ شادی ہی وہ ادارہ ہے جو مرد کو پکڑتا ہے، جو مرد کو ذمہ دار بناتا ہے، جو عورت کو عزت دیتا ہے، جو عورت کی عصمت کی حفاظت کرتا ہے، جو عورت کو اپنی بیوی کے پاؤں دھو کے پینے پر مجبور کرتا ہے، جو اولاد کو جو اولاد کو ماں کی خدمت کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اور یہ طے کرتا ہے کہ ماؤں کے قدموں تلے جنت۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ فرما برداری، اور فرما برداری میں خاص طور پہ آپ نے سب سے پہلی جو بات کی وہ تھا پہلا حق جو مرد کا ہے، وہ اسے اپنے جنسی حقوق ادا کرے۔ اور اگلی بات نمبر 2 جو ہے نا، اللہ کی جہاں پہ مخالفت ہو رہی ہو وہاں پہ تو وہ خامند کی اطاعت کی پابند نہیں ہے، لیکن
جہاں پہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی حدود ہیں، ان کے اندر وہ خامند کی ہر طرح کی بات ماننے کی پابند ہے۔ مثال کے طور پہ کھانا پینا ہے، لباس ہے، بچوں کی تعلیم ہے، گھر کا معیار ہے، گھر کا جو ہے اسٹینڈرڈ ہے، یہ ساری چیزوں میں عورت مرد کی پابند ہے۔ وہ وہاں پابند نہیں ہے جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ خامند کہتا ہے پردہ نہیں کرو، یہاں پہ وہ خامند کے حکم کی پابند نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یا خامند جو ہے وہ اسے کسی غلط کام پہ مجبور کرتا ہے، وہاں پہ وہ پابند نہیں ہے، ورنہ وہ اپنے خامند کے ہر حکم کی پابند ہے۔ یہاں تک کہ مرد جو ہے اگر اسے کہتا ہے روزہ نہ رکھو، بلکہ میں اس کو ایک حدیث آپ کو بتاتی ہوں، جی ضرور۔ وہ حدیث بڑی دلچسپ ہے۔ ایک خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ میں نماز پڑھتی ہوں تو میرا خامد مجھے مارتا ہے، اچھا، روزہ رکھتی ہوں تو توڑوا دیتا ہے، اور خود نماز فجر سورج نکل آتا ہے تو تب پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کے خامد کو بلا لیا اور اس سے پوچھا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ میں رات کو مزدوری کرتا ہوں، اچھا، تو جب میں گھر آتا ہوں تو یہ لمبی لمبی نمازیں شروع کر دیتی ہیں، میں پھر ناراض ہوتا ہوں۔ اور یہاں پہ فرضی نماز کی بات نہیں ہو رہی، نفلی نماز نفل کی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسرا اس کا اعتراض یہ تھا کہ جب میں روزہ رکھتا ہوں توڑوا دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میری رات کی میں رات کو مزدوری کرتا ہوں، میں دن کو آتا ہوں تو یہ روزے رکھ بیٹھتی ہے، دن کو میرے پاس ٹائم ہوتا ہے اس کے لیے، اور اس کے لیے، اور یہ آرام سے روزہ رکھا ہوتا ہے اس نے، تو جب آتا ہوں تو لمبی نمازیں شروع کر دیتی ہے۔ اور یا رسول اللہ میں چونکہ رات کو مزدوری کرتا ہوں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میری نیند جو ہوتی ہے وہ اتنی گہری ہوتی ہے کہ میں فجر کی نماز وقت پہ ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس زمانے میں تو الارم وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا۔ دوسری بات ہے ایک آدمی نے ساری رات مزدوری کی ہے، اب جوان آدمی جو ہے وہ بعض اوقات اپنی نیند سے اتنا مغلوب ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں وقت پر جاگ سکا، تو عورت نے اس کا وہ مینشن کر دیا، تو اللہ کے رسول نے اسے کہا کہ تمہاری جب بھی نماز جاگ کھلے نا نماز پڑھا کرو۔ اب یہ حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ عورت جو ہے فرضی نمازیں تو وہ اللہ کا حکم پہلے ہے، وہاں پہ تو کوئی لیکن جہاں پہ نوافل ہیں خامند اگر آ گیا ہے تو آپ نوافل اپنے چھوڑ دیں، خامند کے فرائض سے پہلے فارغ ہو لیں، پھر نفلی نماز پڑھ لیجیے گا، یا خامند کی غیر موجودگی میں پڑھ لیجیے گا۔ روزہ بھی جو ہے اگر خامند گھر میں موجود ہے، روزہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی نہیں رکھا جا سکتا، یعنی نفلی عبادت بھی وہ خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا، اگر خاوند اس کو اجازت نہیں دیتا تو چھوڑنا پڑے گا۔ اسی طرح وہ نفلی صدقہ بھی نہیں کر سکتی خامند کی اجازت کے بغیر، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کا جہاں پہ حکم نہیں ہے اسے چھوڑ کر وہ تمام باتوں میں خامند کے حکم کی پابند ہے۔ یہ میں اسی کی تشریح کر رہی ہوں، قانتات کی، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا ایک اصول سامنے رکھیے کہ جہاں پہ اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، وہاں پہ تو عورت اللہ کے حکم کی پابند ہے، لیکن جو جائز کام ہیں ان میں وہ خامند کے حکم کی پابند ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر سے خامند کی اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ خامند اس کے گھر میں فلاں اور فلاں کا آنا نہیں پسند کرتا، وہ اپنے گھر میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں دے گی، خواہ وہ اس کا کتنا قریبی کیوں نہ ہو، کیونکہ اصل میں گھر خامند کا ہے، گھر خامند کا ہے، ذمہ داری۔ اگر ہم شرعی پیراڈائم کو دیکھیں، شرعی پیراڈائم کو دیکھیں تو گھر خامند کا ہے، ہر چیز مرد کر رہا ہے، تو لہٰذا وہ عورت جو ہے خامند کی مرضی کے بغیر گھر سے نہیں نکلے گی، وہ نہیں نکل سکتی، اور اپنے گھر میں کسی ایسے آدمی کو بھی نہیں آنے دے سکتی جس کو خامند ناپسند کرتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، گھر خامند کا ہے، اور اس گھر میں وہی آئے گا جس کو خامند اجازت دے گا۔ عورت کو اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا، یہ میں ضرور کہوں گی مردوں کو بھی کہ وہ بھی مرد کے عورت کے جذبات کا خیال رکھیں، لیکن قانونی پہلو تو مجھے آپ کو واضح کرنا جی یہ قانونی پہلو ہے، یہ قانونی پہلو ہے، باقی وہ اخلاقیات کا پہلو ہے کہ مرد جو ہے وہ بیوی کے جذبات کا بھی خیال رکھے، اور وہ بیوی کے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھے، وہ ہم نے جذباتی حقوق اور وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ہم نے پہلی بات کی کہ عورت کو فرما بردار ہونا چاہیے۔ اب اس کا اگلا حق اگلا اس کا فرض یہ ہے کہ وہ مرد کے ساتھ محبت کرنے میں مخلص ہو، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ شریعت ہمیں کسی محبت کی اجازت نہیں دیتی۔ آئی لو یو آج کا بڑا عام جملہ ہے جی، ویلنٹائن ڈے پہ جی محبتوں کی بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ آئی لو یو کے جملے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے ٹی وی ڈرامے اور ہمارے یہ جو ہوتی ہیں ٹی وی چینل
اس پہ ہر ڈرامہ ہمیں یہی سکھا رہا ہوتا ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد کیسے محبت کرتے ہیں. شریعت ہمیں ایسی کسی بات کی اجازت نہیں دیتی. میں سیدھی اور صاف بات آپ کو بتاتی ہوں کہ شریعت کہتی ہے کہ اگر ایک عورت شہوت سے بری نظر کسی مرد پہ ڈالتی، نظر کا زنا ہے کہ نہیں؟ وہ نظر کا زنا ہے. اور اگر کسی ایسی محبت کی باتیں اپنے محبوب اور آشنا سے کر رہی ہوتی ہیں جیسے ہمیں ٹی وی چینلز پہ دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، میں بڑی کلیئر کہوں گی، یہ کانوں کا زنا ہے. اور اگر وہ ایک دوسرے کو چھو رہے ہوتے ہیں، یہ ہاتھوں کا زنا ہے. اور دل کا زنا کیا ہوتا ہے؟ انسان ایسی باتوں کی تمنا کر رہا ہوتا ہے، جذبات یا دل میں خیال آتا ہے، یہ دل کا زنا ہوتا ہے. تو بات ہے شریعت ہمیں کسی محبت کی اجازت نہیں دیتی. شریعت صرف ایک محبت کی اجازت دیتی ہے، اور وہ محبت شادی کے بعد. مرد کی محبت اپنی بیوی کے لیے، اور عورت کی محبت اپنے شوہر کے لیے. مرد بھی اگر کسی اور عورت سے محبت کرتا ہے شادی کے بعد، ابھی پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ سوال دیکھا تھا کہ اگر ایک مرد عورت سے محبت نہیں کرتا لیکن اس کے فرائض پورے کر رہا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی، مرد اس کے فرائض پورے کرتا ہے لیکن اس کو کسی اور عورت سے محبت کرنے کی اجازت شریعت قطعاً نہیں دیتی. یعنی ٹھیک ہے آپ محبت نہ کریں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے آپ کسی اور سے محبت اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی سے نہیں کریں تو کسی اور سے کرنے کی آپ کو اجازت ہے. ہاں بیوی سے کرنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اس عورت کو اپنے ساتھ خامن کے ساتھ محبت کرنے میں مخلص ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زوج الودود الولود، نکاح کرو محبت کرنے والی عورتوں سے جن کی اولاد بھی زیادہ ہو. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے کہ یہ جو عورت نے اپنے خامن سے محبت کرنی ہے، اس کے لیے وہ پہنے، اس کے لیے وہ زیور پہنے، اس کے لیے وہ آرائش کرے، اس کے لیے وہ تیار ہو، اور اس کو بتانا بھی چاہیے کہ میں تمہارے لیے تیار ہوئی ہوں. اس کا زبانی اظہار کرے، اس کا عملی اظہار کرے. اور یہ محبت اس کی عبادت ہے، یہ محبت عبادت ہے. اور وہ جو کسی غیر کے اوپر نظر ڈالنا ہے وہ زنا ہے. اس لیے اس بات کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے ہمارے معاشرے میں یہ ساری باتیں کلیئر ہیں. یہ ہمارے جو ٹی وی چینل ہمیں پڑھا رہے ہیں، ہماری نئی نسل کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ صرف اور صرف کہا جاتا ہے، اور محبت کو جو کہ غیر محبت ہو، غیر جو ہے کسی سے. جی بالکل. تو یہ محبت جو ہے اپنے شوہر سے، یہ عبادت. اس کے لیے آپ جو بھی کرتی ہیں، اس کے لیے آپ سجتی ہیں، بنتی ہیں، سنگار کرتی ہیں، کپڑے پہنتی ہیں، زیور پہنتی ہیں، اچھا کھانا بنا کے خامند کو دیتی ہیں. آپ اسے کے ساتھ اس کی عملی محبت کرتی ہیں، جو بھی زبان سے اظہار کرتی ہیں. محبت کے جتنے بھی جسچرز ہیں، جتنے بھی ایکسپریشنز ہیں، وہ سب اپنے خامند کے لیے مخلص اسے اپنے خامند کے لیے مخلص ہونا ہے. کسی غیر کے لیے اس کے دل کے اندر غلط خیال نہیں آنا. اور کسی مرد کے اندر بھی، وہ مرد کو بھی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی غیر عورت کے لیے اپنے دل میں ایسا خیال لائے. یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد لا سکتا ہے اور عورت نہیں لا سکتی، نہیں. مرد کے لیے بھی یہی پابندی ہے. مرد کی ساری محبتیں عورت کے لیے، اور عورت کی ساری محبتیں مرد کے لیے، اور یہ دونوں کے لیے عبادت. بالکل ٹھیک ہے نا. اب اگلا تیسرا جو اس کی ذمہ داری ہے عورت کی، وہ یہ ہے کہ وہ اپنا گھر سنبھالے. یہ جو ہے نا حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہر کوئی نگران ہے، اور اس سے اس کی نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور عورت اپنے خامن کے گھر کی بھی نگران ہے، اور اس کے بلد اور اس کی اولاد کی بھی نگران، اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. لہٰذا گھر عورت کی ذمہ داری ہے، اولاد عورت کی ذمہ داری ہے، اور یہ دو اتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ یہ فل ٹائم جاب. اچھا، اولاد سے مراد تربیت ہے؟ اولاد باولاد ہے بھئی، اولاد جنی بھی ہے اس نے، اور اس کو اولاد کی تربیت بھی کرنی ہے. ویسے وہ تربیت کرے گی انہی حدود کے اندر جو حدود سے خامن نے مہیا کی ہیں. لیکن خامن تو تربیت نہیں کرے گا، خامن تو باہر کا کام کر رہا ہے. 24 گھنٹے تو عورت ڈیل کر رہی ہے نا اولاد کے ساتھ. وہ کرے گی انہی لائنز کے اندر جو لائنز اسے خامن نے دی ہیں، یا جو حالات اسے خامن نے بنا کے دیے ہیں، وہ ان سے باہر نہیں جا سکتی. لیکن عملی کام تو اسی نے کرنا ہے نا، عملی کام تو عورت نے کرنا ہے. تو لہٰذا عورت کی تیسری ذمہ داری کیا ہوگی؟ اولاد، اس کی اولاد بھی پالے اور اس کا گھر بھی پالے. اور یہ بلکہ 3 نہیں ہیں، یہ 3 اولاد پالنا ایک بڑی ذمہ داری علیحدہ ہے، اور چوتھی ذمہ داری گھر سنبھالنا. اب ہماری معاشرے میں بہت سی عورتوں کو میں نے دیکھا ہے، مرد کے جس وقت آنے کا ٹائم ہوتا ہے نا، سر پہ پٹی باندھ لیتی ہیں. ہائے میرے سر میں درد بڑی سخت ہے، سارا دن بچہ سنبھال کے تھک گئی ہوں، ساری رات میں جاگتی رہی ہوں. ارے بھائی یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اللہ نے تم سے پوچھنا ہے. عورت جو ہے وہ رعیت علی بیت زوجہا و ولدہا،
ولد ہی، تم اس کے مرد کے گھر کی بھی نگران ہو اور اس کے اولاد کی بھی نگران ہو، اور تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہ فل ٹائم جاب ہے۔ اولاد کی تربیت لائنز مرد دے گا، کام عورت کرے گی، ٹھیک ہے نا؟ لائنز مرد دے گا کہ بھائی یہ میں ان لائنز پر میں اپنی اولاد کی تربیت چاہتا ہوں، میاں بیوی بیٹھیں گے اپنے اس بات میں، مرد اس کی برین واشنگ کرے گا، اسے سمجھائے گا، ورکنگ عورت کرے اور گی۔ یہاں سے میرا خیال ہے ہمیں یہ بھی وضاحت ہو جائے کہ یہاں پہ مردوں کو بھی اپنا رول نہیں بھولنا چاہیے اولاد کی تربیت میں، کیونکہ جتنا اثر مرد کی وہ لائن، جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ لائن سیٹ کرنی ہے اور عورت کو ذہن دینا ہے، سوچ دینا ہے، یا حالات بنا کے دینے ہیں، یہ مرد بنا کے دے گا، داری ہے، کام عورت اور اس کا اثر جو ہے یعنی عورت جو ہے وہ مرد کے بہاف پہ وہ ذمہ داری ادا کر رہی ہے، ورنہ اولاد تو ظاہر ہے مرد کی ہے، اور اس نے الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے اولاد کے بارے میں یعنی اس کی تربیت کے حوالے سے میرا خیال ہے مرد سے پوچھنا ہے، لیکن اس میں جو ہے ورکنگ کی ذمہ دار کون ہے؟ عورت ہے، اور اس کے گھر کی بھی ذمہ دار ہے۔ اب گھر گندا پڑا ہوا ہے، مرد آیا ہے گھر میں اور عورت سر پہ پٹی باندھے پڑی ہوئی ہے اور ہائے ہائے کر رہی ہے، مجھے بتائیے اس گھر سے مرد بھاگے گا کہ اس گھر میں آنا پسند کرے گا؟ مرد تبھی گھر میں آنا پسند کرے گا کہ جب آپ مرد جو ہے وہ اب مرد گھر میں آئے، گھر صاف ستھرا ہو، بچے کی تربیت اچھی کی ہو، عورت خود اپنی صاف ستھری ہو اور گھر پرسکون ہو، تو تبھی مرد اس گھر میں آنا پسند کرے گا، ورنہ مرد کو کیا ہے، وہ اکیلا جو ہے وہ رہ سکتا ہے۔ اصل یہ مسئلہ عورت کا ہے۔ عورت اگر چاہتی ہے کہ مرد میری ذمہ داری اٹھائے، بچوں کی ذمہ داری اٹھائے، تو اس کو یہ ساری ذمہ داریاں، گھر کو جنت اسے بنانا پڑے گا۔ اور جب عورت اپنے خامند کی اطاعت کرتی ہے، میں آپ کو بڑی پریکٹیکل بات بتاؤں جو میری ساری زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہے، جب عورت اپنے خامند کی اطاعت کرتی ہے، اس کے بچے اس کی اطاعت کرتے ہیں، وہ بچوں پہ اپنی حکمرانی تسلیم کرواتی ہے۔ اور ہوتا یہ ہے جب اپنے خامند کی اطاعت کرتی ہے، خامند کتنا سخت کیوں نہ ہو، کتنا غصے والا کیوں نہ ہو، کتنا برا کیوں نہ ہو، آہستہ آہستہ وہ عورت کا خلوص اسے جیت لیتا ہے۔ انسان ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، شروع مردوں کی عورتوں کے مزاج فرق ہوتے ہیں، لیکن اگر عورت اس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ چل رہی ہے تو میں آپ کو بتاؤں پتھر بھی موم ہو جاتے ہیں۔ اور جب عورت اپنے خامند کی اطاعت کرتی ہے، اپنے اولاد پر اپنی حکمرانی تسلیم کراتی ہے، اپنی اولاد کی بہتر تربیت کے لیے ماحول بناتی ہے، کیونکہ جس گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہو رہی ہو، اولاد جو ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے وہ فائدہ اٹھاتی ہے، نہیں ڈسٹرب بھی اٹھاتی ہے، اور اولاد فائدہ اٹھاتی ہے، اور اولاد کرتی کیا ہے کہ نہ ماں کی بات مانتی ہے نہ باپ کی بات مانتی ہے۔ تو اولاد کی آپ نے بہتر تربیت کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ بیوی کو اپنے حالات صحیح کرنے پڑیں گے، اور اس میں عورت کو خامند کے ساتھ خامند کی پابند ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور جب عورت اپنے اس معاملات کو ٹھیک کر لیتی ہے، گھر کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے، خامند خود بخود گھر کی طرف کھینچاتا ہے، سمجھ آئیے؟ اس کے علاوہ عورت کی جو اگلی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ خامند کے راز فاش نہ کرے۔ اب یہ ہم نے مرد کے لیے بھی پڑھا ہے کہ مرد بھی عورت کے راز فاش نہ کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت جب جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہی ہوتی ہے تو سسرال میں اس کی بے عزتی ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ برا فیل کرتی ہے۔ اب عورت کو بھی چاہیے کہ وہ مرد کے راز فاش نہ کرے، اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سختی کی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ تحریم آپ پڑھ کے دیکھیے، اس کے الفاظ ہیں، آیت کا ترجمہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اللہ کے نبی نے اپنی ایک بیوی کو اپنے ایک راز کی بات کہی، اور اسے کہا کہ راز کی بات کہی، انہوں نے کسی اور کو بتا دی، اللہ کے رسول نے اتنا دل برا کیا، قرآن مجید میں حکم آ گیا کہ شاید کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن، کہ تمہارا رب تمہیں طلاق دے دے ازواج مطہرات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ آپ کو وہی کر سکتے تھے کہ آپ کے ازواج نے یہ کام اچھا نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں محفوظ کر دیا تاکہ عورتوں کو یہ پتہ رہے کہ خامند کا جو راز ہے اگر ہم نے فاش کیا تو ازواج مطہرات کو اگر یہ اللہ کی طرف سے دھمکی مل سکتی ہے تو ہمیں بھی یہ محسوس کرنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بیوی اپنے سارے معاملات جو ہے اپنے والدین کو جا کے بتا رہی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ اس کو کرید کے پوچھا جا رہا ہوتا ہے، اچھا تمہارے خامند نے تمہارے ساتھ کیسا رہتا ہے، وہ تمہیں کیا کہتا ہے، تمہارے سسرال والے کیسے رہتے ہیں، اور یہی جھگڑے کی بنیادیں ہوتی ہیں۔ عورت کو اپنے خامند کے رازوں کو چھپانے کے لیے سورہ تحریم کی آیات کو پڑھ لینا چاہیے،
میں سمجھتی ہوں مرد کو بھی اس سلسلے میں محتاط ہونا ہے، لیکن عورت کی ذمہ داری اس سلسلے میں زیادہ ہے کہ اس کے سلسلے میں قرآن مجید میں سورہ تحریم میں اللہ نے طلاق کی دھمکی ازواج مطہرات کو دے دی. صحیح ہے. تو گھر کے معاملات جو ہیں جب کسی اور جگہ پہ ڈسکس ہوں گے کیا ہوگا؟ خرابی ہوگی، بربادی ہوگی. تو لہٰذا اپنے جو راز ہیں یہ عورت کو، خامن کے راز عورت کو نہیں بتانے ہیں. ویسے بھی میں ایک عورت ہونے کی حیثیت سے سمجھتی ہوں ایک بیوی اپنے خامن کی عیبوں کو جتنا اچھا جانتی ہے اور کوئی نہیں جان سکتا. والدین کے ساتھ اولاد کا معاملہ جو ہوتا ہے نا فزیکل نہیں ہوتا. بیوی اور خامن تو بیوی کا معاملہ فزیکل بھی ہوتا ہے، ساتھ رہنے کا بھی ہوتا ہے. اس لیے بیوی خامن کے عیبوں کو زیادہ جانتی ہوتی ہے والدین سے بھی زیادہ. ویسے بھی والدین جو ہوتے ہیں ان کے محبت کی نکاح ہوتی ہے، انہیں اپنے بیٹے کے یا بیٹی کے عیب نظر ہی نہیں آتے، انہیں اپنی اولاد کے عیب نہیں نظر آتے. ساتھ رہتی بھی نہیں ہے اتنا، وہ اصل میں اس کا ٹائم تو زیادہ گزرتا ہے. نہیں لیکن میرا مطلب آخر شروع کے 20-25 سال تو انہوں نے گزارے ہوتے ہیں اور وہ بھی اولاد کو جانتے ہوتے ہیں، لیکن والدین کے ساتھ فزیکل ریلیشن نہیں ہوتے. میاں بیوی کے فزیکل ریلیشن بھی ہوتے ہیں، ساتھ رہنا بھی ہوتا ہے. اس لیے اگر بیوی خامن کو ذلیل کرنا چاہے نا وہ اس کو بڑا ذلیل کر سکتی ہے، اور خامن بیوی کو ذلیل کرنا چاہے وہ بھی اسے بہت ذلیل کر سکتا ہے. اسی لیے ان دونوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم نے ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کرنی ہے. اور خاص طور پہ عورت چونکہ جذباتی ہے، اس کا منہ زیادہ کھل جاتا ہے، اس کی زبان زیادہ تیز چلتی ہے، اس لیے عورت کو زیادہ سختی کی. سمجھ آئی؟ اور اس کو عورت کو قرآن مجید میں حکم دے دیا کہ تم نے رازوں کی حفاظت کرنی ہے. نہیں کرو گے، ازواج نے نہیں کی، اللہ نے قرآن مجید میں انہیں سختی سے تنبیہ کی. ٹھیک ہے. اگلا عورتوں کا فرض ہے وہ یہ ہے خامدوں کی ناشکری نہ کریں. خامدوں کی ناشکری نہ کریں. ناشکری سے کیا مراد ہے؟ عورت جو ہے جذباتی ہے. حدیث میں آتا ہے تم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ساری عمر بھی نیکی کرتے رہو گے نا، کوئی ایک بات تم سے بری دیکھ لے گی تو کہے گی تو نے تو کبھی میرے ساتھ خیر کی ہی نہیں. تو جذباتی ہونے کی بنا پر ایسی بات وہ کر دیتی ہے. تو لہٰذا اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تصدقنا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت صدقہ بہت کیا کرو، میں نے تمہیں دوزخ میں دیکھا ہے، زیادہ دیکھا ہے. ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم خامدوں کی ناشکری بہت کرتی ہو. تو یہ خامدوں کی ناشکری ہے، یہ دوزخ میں لے جانے والا گناہ ہے. اور ویسے بھی ناشکری کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑا. اور عورتوں کی عادت ہے ہر وقت مردوں کے ساتھ انہوں نے شکوے شکایت کرتے ہی رہنا. یہ جوڑا نہیں لے کے دیا، یہ زیور نہیں لے کے دیا، مجھے گھر نہیں اچھا بنا کے دیا، میرے ساتھ فلاں موقع پہ نہیں اچھے رہے، میرے ساتھ یوں کیا اور میرے ساتھ وہ کیا. سمجھ آئی ہے نا؟ تو یہ جو ناشکری ہے یہ عورت کو سیدھا دوزخ میں لے جاتی ہے. اور گھروں میں لڑائیوں کی بہت بڑی وجہ یہ ناشکری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو اپنے شوہر سے کوئی شکایت ہے اس کے لیے انداز دوسرا اختیار کر لیں. مثال کے طور پہ آپ کا شوہر جو آپ کے میکے نہیں جاتا، بجائے اس کے یہ کہنے کے کہ آپ تو کبھی میکے گئی نہیں، میرے میکے والوں کو تو آپ ذلیل سمجھتے ہیں اور میرے میکے والوں کے ساتھ تو آپ کو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، آپ نے کبھی اس کے لیے کوئی اچھا کیا ہی نہیں کیا کوئی آپ نے اس کے لیے کوئی اچھا نہیں کیا. بجائے یہ کہنے کے آپ یوں بھی تو کہہ سکتی ہیں آپ پچھلی دفعہ جب میکے گئے تھے نا تو میرے گھر والے بہت ہی خوش ہوئے تھے، وہ اب بھی انتظار کرتے رہتے ہیں آپ کا. بات منوانی ہے. اصل بات ہے آپ کو دیکھنا یہ ہے میرا ٹارگٹ کیا ہے. میرا ٹارگٹ ہے میاں سے بات منوانا. میرا ٹارگٹ اگر تو یہ ہے کہ میں نے میاں کو کرنا ہے ڈیگریڈ کرنا ہے، میاں کو ذلیل کرنا ہے، میاں سے لڑائی کرنی ہے، تو پھر تو وہ پہلے والا انداز ٹھیک ہے کہ بھئی تو آپ نے تو میرے رشتہ دار میرے میکے والوں کے ساتھ تو کبھی اچھا کیا ہی نہیں، آپ تو کبھی وہاں گئے ہی نہیں، آپ تو ان کو ذلیل کرتے ہیں. اور اگر آپ کا ٹارگٹ ہے کہ بھئی میرا میاں میکے جائے تو پھر اس کے لیے انداز فرق ہوگا. اور وہ انداز کیا ہوگا؟ آپ پچھلی دفعہ جب گئے تھے نا تو امی اتنا خوش ہوئی تھی، امی آپ کا ہر وقت پوچھتی رہتی یا وہ ہر وقت آپ کو مس کرتے رہتے. خامن جو ہے وہ چلا جائے گا. اسی طرح ایک عورت کو یہ شکایت ہے کہ میرا میاں جو بچوں پہ توجہ نہیں دیتا، بجائے اس کے کہ آپ اسے شکایت کریں، اسے برا بھلا کہیں، آپ یہ بھی تو کہہ سکتی ہیں کہ بچے جو ہیں نا وہ آپ کو بہت مس کرتے ہیں. بات یہ ہے آپ ایک دفعہ بات کرتے ہیں تو بچے اتنا اسے قبول کرتے ہیں. میں 10 دفعہ ایک بات انہیں سمجھاتی ہوں انہیں سمجھ نہیں آتی تو آپ ایسا کریں کہ پلیز انہیں تھوڑا وقت دے دیا کریں. بچے اس چیز کو بہت چاہتے ہیں. انہیں بچوں کی محبت کا حوالہ دیں اور انہیں ایک ڈیفرنٹ طریقے سے موٹیویٹ کریں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا ناشکری کرنا یہ انسان کے گھر کو پریکٹیکلی بھی جہنم بنا دیتا ہے.
مرد جب ہر وقت سوچتا ہے کہ میں سارا دن اس کے لیے کھپ کر آیا ہوں، وہ اس وقت یہ نہیں سوچتا میں اپنے گھر کے لیے کھپاؤں، وہ کہتا ہے میں اس عورت کے لیے کھپاؤں، اس کے بچوں کے لیے کھپاؤں، اور اس کا بوتھا ہی سیدھا نہیں ہوتا، صحیح ہے، وہ سوچتا ہے میں نکل جاتا ہوں گھر سے، سمجھ آئی ہے نا؟ یہ نتیجہ ہوتا ہے عورتوں کی ناشکریوں کا۔ اور میں ایک بات، میرا تجربہ مجھے یہ کہتا ہے، اور دین نے بھی مجھے یہی سکھایا ہے، 2 باتیں اگر آپ کر لیں آپ کے گھر نہیں ٹوٹتے۔ ان میں سے پہلی بات کون سی ہے؟ وہی فالصالحات، ٹھیک ہے نا، فالصالحات قانتات، مرد کے جو ہیں قانتات بن جائیے، اور دوسری بات ہے مرد کی ناشکری نہ کیجیے۔ یہ دونوں باتیں کر لینا، میں آپ کو بتاؤں، آپ کے 10 مسائل بھی ہوں گے نا مرد سے، انہیں سنبھال لے گا۔ اسے شکوہ نہ کیجیے، اسے برا بھلا نہ کہیے، اور دوسری بات ہے اس کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرتے رہیے۔ میں آپ کو بتاؤں آپ کی گاڑی چلتی رہے گی، صحیح ہے جی۔ ایک بات کا اور بھی مجھے کہنا ہے کہ عورتیں جو ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ حفاظت کرنے والی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں جو اللہ نے حفاظت کی۔ تو اس میں ایک تو اولاد کی حفاظت آ گئی، ایک گھر کی حفاظت آ گئی، ایک مرد کے مال کی خاص طور پہ حفاظت کرنی ہے۔ یہ عورتیں بہت بے وقوفی کرتی ہیں کہ وہ مرد کے مال کو نا اپنا سمجھ لیتی ہیں، حالانکہ وہ مرد کا مال ہوتا ہے، وہ مرد کا مال ہوتا ہے، اور وہ سمجھتی ہیں کہ جیسے میں اپنے مال کو اپنے ماں باپ پر، اپنی سہیلیوں پر، اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کر سکتی ہوں، اسی طرح میں شوہر کے مال کو بھی کر سکتی ہوں، حالانکہ وہ مال شوہر کا ہے، وہ گھر شوہر کا ہے۔ یہ عورت کو اس بات کو کلیئر کرنا چاہیے کہ یہ گھر جو ہے یہ میں شوہر کے گھر میں رہ رہی ہوں، میں یہاں پہ اس کی یہ امانت ہے میرے پاس، اس کا مال بھی میرے پاس امانت ہے۔ شریعت نے اس طرح تک اجازت نہیں دی کہ آپ خامن کی اجازت کے بغیر اللہ کے راستے میں شوہر کا مال نہیں دے سکتی، بجائے یہ کہ آپ اپنی بجائے اس کے کہ آپ اپنے میکے والوں کو، اپنی دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کھلاتی رہیں۔ اور یہ بات بھی بہت دفعہ جھگڑے کا باعث بنتی ہے، اور میرا رب چاہتا ہے کہ ہمارے گھروں میں جھگڑے نہ ہوا کریں، اس لیے میرے رب نے یہ حکم دے دیا کہ عورت مرد کے مال کی بھی حفاظت کرے، مرد کے گھر کی حفاظت کرے، مرد کی اولاد کی حفاظت کرے، اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ جو اب اس کی جو عزت ہے، جو اس کی اپنی حیا ہے، وہ مرد کی امانت ہے۔ ان باتوں کا وہ خیال کر لے، میں آپ کو بتاؤں مسئلے سارے حل ہو جائیں گے۔ اور ایک بات پھر وہی میں کہوں گی، عورتیں اپنے حقوق قطع نہ مانگیں، قطع نہ مانگیں، اپنے فرائض ادا کریں، سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو حقوق نہ ملیں، حقوق نہ ملیں۔ آپ مرد کی فرما بردار ہو جائیں، مرد آپ کے پاؤں دھو کے پینے لگ جائے گا، آپ اپنی اولاد کی ذمہ داری اٹھائیں، گھر کی ذمہ داری اٹھائیں، آپ اپنے آپ کو اپنے خامن کے لیے اٹریکٹیو رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بہترین عورت کون ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا جب وہ تو اسے دیکھے تو وہ تجھے خوش کر دے۔ اسی معیار پہ اپنے آپ کو جانچ لیں، خوش کیسے کرے گی عورت؟ اچھا پہننا ہو، خوشبو آ رہی ہو، اسے اچھی بات کرے، اسمائل دے، نہیں مرد کو اسمائل دے، مرد سے جب بات کرے بجائے جلی کڑی کے اسمائل دے کر بات کرے، مرد خوش ہو جائے، ہاں بھئی یہ میری بیوی ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ اپنا آپ کی پرسنالٹی اچھی ہونی چاہیے، آپ کے سے بوئیں نہیں آنی چاہیے، سمجھ آئیے نا، صاف ستھری ہو، گھر صاف ستھرا ہو۔ تو آپ نے کہا کہ سب سے پہلی اس کی خوبی یہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے تو تجھے خوش کر دے، اور جب تو اس کو حکم دے تو تیری اطاعت کرے، ٹھیک ہے؟ اور تیسری اس کی خوب آپ نے بتائی کہ وہ اپنے نفس میں اور اپنے مال میں تیری مرضی کے خلاف کچھ نہ کرے، یعنی اپنے آپ کو پورا تیرا بنا دے۔ اپنا نفس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو میریٹل ریپ کی بھی آپ بات کر رہے تھے، اپنے نفس میں خامن کی مرضی کے بغیر وہ کام نہ کرے جو خامن کو پسند ہے، صحیح ہے؟ اپنے نفس میں اور اپنے مال میں بھی خامن کی مرضی کے خلاف نہ کرے۔ کیا خیال ہے؟ ایسا مرد جو ہے اپنی بیوی کے پاؤں دھو کے پیے گا کہ نہیں پیے گا؟ اصل بات ہے عورت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی اور وہ بلیم مرد پہ رکھ دیتی ہے۔ یہ دنیا کا برا ترین آدمی ہے، حالانکہ قصور اس کا اپنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم عورتوں کو نا یہ سمجھنے کے توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ تو میں سمرائز کر دیتا ہوں جو حقوق آپ نے بیان کیے۔ سب سے پہلے تو آپ نے بات کی فرما برداری کی، فالصالحات قانتات میں، اور قانتات کے اندر آپ نے بتایا وہ مطیع اور فرما بردار جو بغیر باتوں کے، بغیر کچھ آگے سے چوں چرا کے وہ آگے سے ان کی اطاعت کریں۔ اور اسی فرما برداری کے اندر آپ نے سب سے پہلے جنسی حقوق کی بات کی کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کے جنسی حقوق کو ادا کریں، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، اور اس کے ساتھ شرعی حدود میں وہ پابند ہیں اطاعت کی،
اور اس میں نفلی خاص طور پہ جو عبادات ہیں اس میں بھی وہ اپنے شوہر کی پابند ہیں. خاص طور پہ آپ نے فرمانبرداری کے اندر یہ 2 باتیں کی. اس کے بعد آپ نے کہا کہ حفاظت کرنے والی ہیں, حافظات کی آپ نے بات کی, جس میں وہ مرد کے مال کی, اپنی جان کی, اپنی عزت کی, اور اس طریقے سے اس کے بعد آپ نے اس کے گھر کی بات کی. ایک پوائنٹ رہ گیا, مرد کے ساتھ محبت میں مخلص ہو, وہ آگے اس کی حفاظت. جی. تو اس کے بعد آپ نے بات کی محبت کرنے میں مخلص ہو شوہر سے, کہ محبت کرے اس سے اور کسی اور سے محبت نہ کرے. اگر اس کے دل میں بھی اگر کمی ہے محبت کی فرض کریں, تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے سے کسی اور سے محبت یا اپنے شوہر سے تقاضا کرے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ خامند کے راز فاش نہ کرے, اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ خامند کی ناشکری نہ کرے, اور آخر میں آپ نے یہ بات کی کہ اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے پاک صاف اور اچھا اور خوبصورت بنا کے رکھے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے. تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے اگر ہم اپنے ان حقوق کو ادا کیا جائے مرد کے, اور یہ فرائض ہیں ظاہر ہے بیوی کے, تو انشاءاللہ گھر جو ہے جنت بن جائے گا. اور بالکل اسی سے ملتے جلتے اللہ تعالیٰ نے حقوق عورت کے لیے بھی رکھے ہیں جو کہ مرد کے فرائض ہیں, اور اسی سے ہی انشاءاللہ یہ سائیکل, اور اسی لیے کمپلیمنٹری ہیں دونوں ایک دوسرے کے. مرد اپنا رول ادا کرتا ہے, عورت اپنے ادا کرتے ہیں, یہ دونوں مل کے ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنی اس ایپیسوڈ کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو ضرور اپنے فیملی کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور اسی طریقے سے اس کو جنرلی بھی لوگوں کے ساتھ سوشل میڈیا وغیرہ پہ شیئر کریں, تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں حصہ ڈال سکیں. تو انشاءاللہ ملیں گے اگلے پروگرام میں اور اگلی ایپیسوڈ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.